کلیسا مقبرہ مقدس، چرچ آف ہولی سپلچر، احاطہ مسجد اقصی سے تقریباً نصف کلومیٹر دور مسیحیت کا متبرک ترین مقام واقع ہے، جسے کلیسا مقبرہ مقدس یا چرچ آف ہولی سپلچر کہا جاتا ہے۔ مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہی ان کا خالی مقبرہ ہے اور یہیں سے حضرت عیسیٰ کو جی اٹھایا گیا تھا۔ اس عمارت میں 3 عیسائی مزارات واقع ہیں۔ یہ چرچ بیت المقدس کے عیسائی کوارٹر میں موجود ہے۔ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں عیسائی برادری اس چرچ کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے دنیا کی سب سے مقدس مسیحی عبادت گاہ سمجھتے ہیں۔ جبل زیتون، ماؤنٹ آف اولیوز۔ جبل زیتون یا ماؤنٹ آف اولیوز بیت المقدس کے مشرق میں واقع ایک پہاڑی ہے۔ اس کا نام جبل زیتون اس نسبت سے پڑا کہ یہاں کسی زمانے میں زیتون کے درخت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ جبل زیتون وہ مقام ہے جو بیت المقدس شہر کو صحرا یہود سے الگ کرتا ہے۔ جبل زیتون دنیا بھر میں یہودیوں کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ یہودی یہاں اپنے مردوں کو دفن کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق قیامت کے دن ان کے نجات دہندہ کا ظہور اسی پہاڑ پر ہوگا، اور اسی لیے وہ صدیوں سے اپنے مردوں کو اس مقام پر دفن کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نجات دہندہ یعنی دجال اس مقام پر ان کے مردوں کو زندہ کرے گا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری شب اسی پہاڑ کے ایک حصے میں دعاؤں میں گزاری تھی، اور یہیں سے انہیں مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے چرچ آف ہولی سپلچر لے جایا گیا تھا۔ آج بھی مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے جبل زیتون پر پیدل چڑھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں اس راستے پر چلتے ہوئے چرچ آف ہولی سپلچر تک پہنچتے ہیں۔ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول جبل زیتون پر ہوگا، جہاں سے وہ بیت المقدس کی جانب جائیں گے۔ چرچ آف میری۔ جبل زیتون کی سڑک پر ڈھلان سے اترتے ہوئے ایک چرچ آف میری نظر آتا ہے، جو مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت مریم کا مرکز ہے، اور اسی غار میں آدھی سیڑھیاں اترنے پر کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کی قبور ہیں۔ البتہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہ یقین ہے کہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرقی ممالک کی طرف ہجرت اختیار فرمائی تھی۔ راہ غم، وایا دولوروسا۔ راہ غم یا وایا دولوروسا قدیم بیت المقدس میں 2 حصوں میں منقسم ایک گلی ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق اس راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قید خانے سے اپنی صلیب اٹھا کر چلتے ہوئے مقام مصلوبیت تک آئے تھے۔ راستے کی لمبائی تقریباً 600 میٹر ہے۔ مقام مصلوبیت پر اب کلیسا مقبرہ مقدس قائم ہے۔ راستے میں 9 جگہوں پر اسٹیشن سلیب موجود ہیں۔ اسٹیشن سلیب سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب اٹھا کر چلتے ہوئے گرے یا رکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیشن کی تعداد 14 ہے، جن میں سے 9 راہ غم پر ہیں، جبکہ 5 کلیسا مقبرہ کے اندر موجود ہیں۔ ٹاور آف ڈیوڈ۔ ٹاور آف ڈیوڈ میوزیم 1983 میں قائم کیا گیا۔ یہ میوزیم پرانے شہر کے آرمینیائی کوارٹر میں جافا گیٹ کے قریب 2500 سال پرانے قلعے میں واقع ہے۔ اس قلعے کو ٹاور آف ڈیوڈ یا محراب داؤد کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس قلعے کو برج القلع کہا جاتا ہے۔ یہاں قدیم ادوار کی نادر و نایاب قرآنی نسخے اور دیگر اشیاء موجود ہیں۔ بیت المقدس آنے والے مسلمان سیاح بڑی تعداد میں اس قلعے کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ الخلیل، ہربون۔ الخلیل فلسطین کا وہ تاریخی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہجرت کے بعد تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس شہر میں آمد نے الخلیل کو ایک نئی شناخت دی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے نسبت ہونے کی بدولت یہ شہر مدینۃ الخلیل قرار پایا۔ الخلیل شہر میں جہاں مسجد ابراہیمی بنائی گئی ہے، اس کے نیچے ایک غار تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی بیوی حضرت رفقہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسودہ خاک ہیں۔ 492 ہجری میں صلیبیوں کے حملے کے بعد مسجد ابراہیمی ان کے قبضے میں آ گئی۔ انہوں نے اس مسجد کو فلسطین کے ایک بڑے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ 90 سال تک یہ مسجد عیسائی پادریوں کا مرکز رہی، جس کے بعد اسے سینٹ ابراہم کا نام دیا گیا۔ پھر مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد ابراہیمی کو آزاد کرایا۔
صلاح الدین ایوبی نے مسجد میں خوبصورت منبر تعمیر کرایا جو اب تک اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ بیت اللحم۔ عبرانی زبان میں بیت اللحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ فلسطین کی یہ بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش سمجھی جاتی ہے۔ یہ شہر فصیل کے اندر سفید پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا اور بیت المقدس کے قدیم شہر سے تقریباً 9 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایتی جائے پیدائش کے اوپر ایک گرجا گھر بنایا گیا ہے۔ اس کو چرچ آف نیٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچے ایک تہخانہ بھی ہے۔ اس بستی کے رہنے والے عام طور پر مسیحی ہیں اور یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ شہر اس وقت فلسطین کے ویسٹ بینک میں واقع ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔